ہوتی ہے میں جتنی دیر خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا رہوں، میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان سب کے لیے اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگوں اور آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہوں۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ جلد اس مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی سکرینیں جو حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر کافی زیادہ ہیں، اور ان سے حاجی صبان کا جو حرم شریف کی طرف رستے آتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ ہو، اجاد روڈ ہو، ہجرا روڈ ہو، حرم روڈ ہو، جبل کعبہ پہ حاجی صبان صفا مروہ کر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ۔ یہ حاجی صبان صفا پہاڑی سے آ رہے ہیں مروہ کی جانب، اور اس طرف صفا پہاڑی ہے ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت مناظر، یہ حاجی صبان صفا پہاڑی سے مروہ کی جانب آ رہے ہیں، ان کا پہلا تیسرا ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صبان طواف کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ شریف۔ اور ابھی میں کھڑا ہوں جس طرح حاجی صبان ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے آ رہے ہیں مسلح حرم کی طرف، 6 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے۔ پیچھے یہ 7 نمبر عورتوں کے لیے اور 6 نمبر مردوں کے لیے، اور یہاں پہ نماز ایریا ہے۔ حاجی صبان بیٹھے ہوئے ابھی کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ کسی نے کھانا تقسیم کیا ہے، جوس، چاول اور ساتھ میں مرغی۔ یہ زمزم نہیں ہے، نارمل پانی ہے پینے کے لیے۔ یہ جو 6 نمبر حمام کے پیچھے مسجد حرم کے باہر والے سین کے اندر ٹوٹل قلیل لگا دیے گئے ہیں، اور نمازی ذات باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سامنے اس جانب یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں، یہ عمرہ گیٹ ہے۔ دیکھنے کو تو یہ کھلا ہے لیکن حاجیوں کے لیے بند ہے۔ سامنے یہ جو آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، 79 نمبر گیٹ ہے جس کا نام کنگ فہد گیٹ ہے، جو حاجی صبان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ سے حاجی صبان 66 نمبر گیٹ کی جانب جا رہے ہیں، جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں۔ عمرہ گیٹ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ 66 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر یہ سامنے آپ کو جانما شکل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو خالی جگہ ہے یہاں پہ مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین۔ سامنے یہ کلاک ٹاور ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی نشاندہی، جو 1 نمبر گیٹ ہے۔ کلاک ٹاور سامنے اس طرف ہے، اور اس جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل ذات پہ لاکھوں کروڑوں درجہ سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی فاق میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ گاڑیاں واپس نکلتی مسویلا والی سائڈ پہ، اور یہ کنگ فہد روڈ ہے۔ سامنے کلاک ٹاور ہے۔ مکہ کی فضاؤں میں گہرے بادل ہوتے جا رہے ہیں، صبح صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہ رستہ اترتا ہے غزہ پارکنگ کی جانب، جو مین رستہ ہے وہاں، اور یہ لیبر کو چھوڑ کر گاڑیاں واپس نکل رہی ہیں، جو صبح فرسٹ ٹائم یہاں ڈیوٹی پہ آتی ہے لیبر۔ اور یہ گاڑی حاجیوں کی نکل رہی ہے غزہ پارکنگ سے واپس۔ اس جانب آج کل حاجیوں کی گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں، صرف لیبر کی گاڑیاں آ رہی، جو لیبر حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ بیسیکلی جو حاجیوں کی گاڑیاں ان کے لیے ہے۔ اور اس طرح سے سورج طلوع ہو رہا ہے سامنے، یہ رستے بنے ہوئے ہیں صبح صبح۔ یہ غزہ پارکنگ کے خوبصورت مناظر، حاجی صبان نماز فجر کے بعد واپس نکلتے ہوئے حرم روڈ کی جانب۔ غزہ پارکنگ اندر آج کل اتنا زیادہ رش نہیں ہے حاجیوں کا، حاجی صبان بہت کم آتے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ۔ زیادہ جو حاجی صبان ہے وہ جبل کعبہ کی جانب سے ابراہیم خلیل روڈ، اجاد روڈ، کنگ عبدالعزیز روڈ، ہجرا روڈ، اس جانب بہت کم رش نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ حرم روڈ کے اوپر ہے، اور اس کے اندر منی ایکسچینج، وہاں سے آپ پیسہ چینج کروا سکتے ہیں۔ یہ میٹرو واپس آئی اپنے اسٹینڈ کی جانب، یہاں سے 4 ریال میں 24 گھنٹے کے لیے آپ مکہ وزٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی سستی ترین ٹکٹ ہے، جس کے اندر آپ کافی زیادہ زیارتیں بھی کر سکتے ہیں، اور مسجد عائشہ، مسجد رانہ سے یہاں پہ نیت کر کے عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔
ہر گاڑی کا علیحدہ علیحدہ روٹ ہے، اور یہاں سے حیثبان واپس نکل رہے ہیں باہر۔ یہ جو راستہ جس طرح پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، وہ جا مبارک ہے، اس طرف سے اسی راستے سے حیثبان انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کی جانب، اور اسی سے ہی باہر نکلتے ہیں غزہ پارکنگ والی سائڈ، اور یہاں سے لیبر انٹر ہو رہی ہے شامیہ 1 شامیہ 2 کی جانب۔ یہاں سے یہ خوبصورت مناظر دیکھیں، سامنے کلاک ٹاور ہے۔ 6:10 ہو گئے ہیں۔ موسم آج ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے، بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مکہ کی فضاؤں میں بادل ہے، سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور یہ کافی بڑی نشاندہی ہے سلام گیٹ کی، یعنی جو حیثبان سلام گیٹ سے خانہ کعبہ شریف طرف جانا چاہتے ہیں حرم روڈ کی جانب سے، مبلجن پارکنگ طرف سے آنے والے حاجیوں کو سلام گیٹ قریب ہے۔ آج کل ویسے جو سلام گیٹ ہے وہاں سے حاجی صبان باہر نکل رہے ہیں، انٹر نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مروہ پہاڑی والی سائڈ، صفا مروہ بلڈنگ باہر سے کافی لمبی لگتی ہے، لیکن جب آپ صفا مروہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی لمبی محسوس نہیں ہوتی۔ اور صفا مروہ پہاڑی کے بالکل سامنے ابو جہل حمام ہے، یہ سامنے آپ کو جانما شکل کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو خالی جگہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، وہ خالی جگہ ہے۔ اور یہ پیچھے 5 سٹار ہوٹل بن رہا ہے جبل عمر کے ساتھ۔ جب ہم آئے تھے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی، حمام تھے، سلون، اور کچھ کریانے کے سٹور تھے، 1-2 یعنی کریانے کا سامان تھا، اور اب اس کو ٹوٹل ختم کر کے یہاں پہ ہوٹل بنا دیا گیا۔ حرم کے قریب قریب اب جتنے پہاڑ تھے پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے دیکھیں آپ کو ایک کرے نظر آ رہی ہے، اور اس پہاڑ کو اب ختم کر رہے ہیں، اور قریب قریب بنائیں گے رہائش حاجیوں کے لیے، جو آنے والے ٹائم میں حاجیوں کو گھر بیٹھے ہوئے جب عمرہ پہ آ رہے ہیں تو ان کو ایپ کے ذریعے جو رہائش ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، گھر بیٹھے وہ رہائش سلیکٹ کریں گے، تب ان کا عمرہ پرمٹ، عمرہ ویزا شو ہوگا، آن لائن سسٹم ہوگا سب۔ اور یہ ہے خوبصورت مناظر مسجد حرم کے باہر والے سین کے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ مسجد حرم کے باہر والے سین کے اندر ٹوٹل قلیل لگا دیے گئے ہیں، اور نمازی حضرات باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ سامنے اس جانب یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں، یہ عمرہ گیٹ ہے۔ دیکھنے کو تو یہ کھلا ہے لیکن حاجیوں کے لیے یہ بند ہے۔ رمضان میں اور حج کے دنوں میں یہاں سے حاجی صبان انٹر ہوتے ہیں، ادروائز یہاں سے جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے وہی اندر جاتی ہے کام کے لیے اور باہر آتی ہے۔ اور یہ بورڈ حرم شریف کے اندر کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں، کافی زیادہ حاجیوں کے لیے اس کے اوپر معلومات ہے۔ حاجی صبان جبل کعبہ کی جانب سے آتے ہیں، ان کو خانہ کعبہ شریف یہاں سے یعنی کہ عمرہ گیٹ سے بہت ہی قریب ہے۔ یہ مقدس جگہ ہو، یہ پیارا گھر ہو، اور زمزم ہو، اللہ پاک آپ سب کو اپنے اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں بلائے، اور یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ زمزم نصیب کرے، بہت ہی سکون دہ جگہ۔ سامنے یہ کلاک ٹاور ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی نشاندہی، جو 1 نمبر گیٹ ہے۔ کلاک ٹاور سامنے اس طرف ہے، اور اس جانب یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں، یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے۔ جو حاجی صبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں یا کنگ عبدالعزیز روڈ کی جانب سے، ان کو یہ قریب ہے۔ یہاں سے حاجی صبان جا رہے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے ماشاءاللہ، اور یہاں سے سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ فرسٹ فلور سے کچھ حاجی صبان فرسٹ فلور پہ جائیں گے اور کچھ جائیں گے نیچے گراؤنڈ فلور پہ۔ زیادہ حاجی صبان جو احرام میں ہی ہیں وہ نیچے جائیں گے، ان کی کوشش ہوگی 80% کو وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف جائیں، یعنی کہ مطاف کے اندر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں کھڑے ہو کر پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھا، اور اللہ پاک جو ہم یہاں پہ دعائیں مانگی، اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ وہ دعائیں قبول فرمائے۔ آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہو۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے میں جتنی دیر خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑا رہوں، میں آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان سب کے لیے اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگوں، اور آپ بھی میری دعاؤں میں شامل ہوں۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، بی بی فاطمہ الزہرا کا صدقہ، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو، تیرے پیارے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جلد اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، ان سب کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ جو گھروں میں حوصلے بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ، تندرستی و لمبی زندگی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان اس ٹائم کسی بھی مشکل میں ان کے اپنا رحم فرما، ان پہ اپنی رحمت فرما، ان کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان، جتنی بھی مائیں بہنیں بزرگ اس ٹائم پیارے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور حسرت کرتے اس مقدس جگہ کو اپنی آنکھوں کو دیکھنے کی، تو یا اللہ پاک اپنی آنکھوں سے ان سب کو اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک کل جہان پہ اپنا رحم فرما، امت مسلمہ پہ اپنی خیر فرما، امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے، استبان طواف کر رہے ہیں یہاں پہ، اور جس طرف جا رہے ہیں سامنے گرین لائٹ ہے، رائٹ سائڈ ہے، یعنی کہ ماشاءاللہ حرم شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے اور فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور کافی زیادہ رش ہو گیا ہے، اور یہاں سے ہائی سبان باہر نکل رہے ہیں صفا پہاڑی کی جانب، اور یہ سامنے اب گرین لائٹ نظر آ رہی ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے، یعنی خانہ کعبہ شریف کا جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اس کی نشاندہی ہے۔ بہت ساری ہائی سبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ پہلا طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود کا کونا کون سا ہے، تو ان کے لیے یہ کافی سہولت ہے۔ اور دوسرا جو فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، سیکنڈ پہ کر رہے ہیں اور چھت پہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر فلور کے اوپر چھت تک یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی دوسری نشاندہی یہ ہے کہ جس جانب یہ گرین لائٹ ہے اسی جانب بھی صفا مروہ، یعنی کہ جس طرح آیسمان صفا مروہ کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں صفا پہاڑی کی جانب، وہ رستہ ہے، یعنی کہ اس طرف سامنے یہ صفا پہاڑی ہے، اور اس طرف ہائیسبان جا رہے ہیں جو فرسٹ فلور پہ، وہ بھی جائیں گے فرسٹ فلور پہ صفا مروہ پہ، صفا پہاڑی پہ، اور جو گراؤنڈ پہ ہے وہ بھی سیدھے صفا پہاڑی پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ دونوں طرف سے جو ہائیسبان نکل رہے ہیں وہ سیدھے صفا پہاڑی پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ گرین لائٹ نشاندہی ہے، یہاں پہ ہائیسبان صفا مروہ کر رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ، یہ ہائیسبان صفا پہاڑی سے آ رہے ہیں مروہ کی جانب، اور اس طرف صفا پہاڑی ہے ماشاءاللہ، یہ خوبصورت مناظر، یہ ہائیسبان صفا پہاڑی سے مروہ کی جانب آ رہے ہیں، ان کا پہلا، تیسرا، پانچواں اور ساتواں چکر ہوگا صفا سے مروہ کی جانب، اور یہ حاجی صاحبان ماشاءاللہ گرین لائٹ کے نیچے سے بھاگتے ہوئے مرد حضرات، اور کافی خوبصورت مناظر ہیں صفا مروہ پہاڑی پہ بھی ماشاءاللہ۔ یہاں سے حاجی صاحبان 66 نمبر گیٹ کی جانب جا رہے ہیں، جو کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں، عمرہ گیٹ کے بالکل رائٹ سائڈ پہ 66 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر کافی زیادہ رش ہے، کافی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں باہر نماز کے لیے۔ حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر اس ٹائم 90% سایہ ہے، جو مسجد الحرم کی چاروں سائڈ پہ بلڈنگیں ہیں، یعنی یہ پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جان ما شکل کی، ابھی سورج اس کے پیچھے چلا گیا ہے، سورج آدھا گھنٹہ ابھی پونا گھنٹہ باقی ہے، لیکن اس ٹائم مسجد الحرم کا جو سین ہے اس کے اندر بالکل سایہ جیسا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں مسجد الحرم کے 73 اور 74 نمبر گیٹ کے سامنے، پنکھے چلا دیے گئے ہیں۔ اس ٹائم ویسے بھی ہوا جو ہے وہ کافی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ کھانا جا رہا جو کہ حاجیوں کو کھانا تقسیم ہوگا۔ یہاں سے حائسبان جا رہے ہیں مسجد الحرم کے 74 نمبر گیٹ کی جانب، نمازی حضرات جو جائیں گے مسجد الحرم کے سیکنڈ فلور پہ۔ حاجی زبان ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے آ رہے ہیں مسجد الحرم کی طرف،
6 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ سے، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے، اور یہ پیچھے اس کو بن داؤد بولتے ہیں، اور اس طرف یہ جتنی بھی آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ جبل عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ لیگی سٹوریج سینٹر ہے۔ آپ کے پاس بیگ ہے یا کوئی بڑا شاپر ہے تو آپ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ 6 نمبر حمام ہے، اور پیچھے یہ 7 نمبر 7 نمبر عورتوں کے لیے اور 6 نمبر مردوں کے لیے۔ اور یہاں پہ نماز ایریا ہے، یہاں زبان بیٹھے ہوئے ابھی کھانا کھا رہے ہیں، یہاں پہ کسی نے کھانا تقسیم کیا ہے، جوس، چاول اور ساتھ میں مرغی۔ یہ زمزم نہیں ہے، نارمل پانی ہے پینے کے لیے۔ یہ جو 6 نمبر حمام کے پیچھے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہائی زبان یہاں سے بھر رہے ہیں، روموں میں لے کے جائیں گے یہی سمجھ کے کہ یہ زمزم ہے، لیکن یہ زمزم نہیں ہے، یہ نارمل ہے۔ زمزم جو ہے وہ 79 نمبر گیٹ کے رائٹ سائڈ پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی، وہاں سے ملے گا، یہ جو لوہے کے کولر پڑے ہوئے ہیں وہاں سے۔ زمزم ہوگا تو یہ جو لگا ہوا ہے نا اوپر بورڈز، یہاں پہ زمزم لکھا ہوگا، جو نارمل ہے اس پہ یہ لکھا ہوگا بس ڈرنکنگ واٹر۔ سامنے یہ تو آپ کو منار نظر آ رہی ہیں، 79 نمبر گیٹ ہے جس کا نام کنگ فہد گیٹ ہے، جو آیوشمان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آنے والے حاجیوں کو یہ بہت قریب ہے۔ اور اس کی نشاندہی یہ 6 نمبر حمام ہے۔ 6 نمبر حمام جیسے آپ کراس کریں گے یہیں سے راستہ انٹر ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم آتے ہیں تو آپ کو کھانا فری کا ملے گا۔ یہاں پہ سمولی اور چائے تقسیم ہو رہی ہے، اور اس جانب سامنے لائنیں 2 لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ ممکن چاول ہوں گے، مرغی ہوگی، یعنی کہ ہر طرح کا یہاں پہ کھانا ملتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہاں پہ البیک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کون سی جگہ ہے، اس کے نشاندہی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو پہلا راستہ ہے، یعنی کہ جو کبری ہے وہاں سے آپ انٹر ہوں گے حرم شریف کی جانب، تو لیفٹ سائڈ پہ یہ شرکا مکہ بلڈنگ ہے، آپ حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں تو، اور رائٹ سائڈ پہ یہ کلاک ٹاور ہے۔ یہاں پہ 24 گھنٹے کھانا تقسیم ہوتا ہے، شام کو زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ شام کو یہاں کے جو مقامی ہوتے ہیں زیادہ کھانا وہی تقسیم کرتے ہیں، تو جو سرکاری جاب کرتے ہیں ان کو 3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، پھر نماز عصر کے لیے، نماز مغرب کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ ویسے ادروائز تھوڑا بہت 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے، یہاں سے کھانا لیتے ہیں۔ یہاں پہ لگے چھوٹے چھوٹے 3-4 مطعم ہیں، یعنی کہ ہوٹل ہیں، اور یہاں پہ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ چاول اور جوس تقسیم ہو رہے ہیں۔ حاجی صاحبان کچھ آ رہے ہیں محبت جن پارکنگ کی جانب سے، یعنی کہ جن کی رہائشیں عزیزیہ میں گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں، اور کچھ آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے جس طرف غزہ پارکنگ ہے۔ ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ یہاں پہ حائسبان موجود ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے۔ حرم شریف کے باہر والا سین ہو یا خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور، لاکھوں کی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں حائسبان چاروں روڈوں سے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں۔ اور یہ سائڈ جس طرح ابو جہل حمام ہے، اس جانب پیچھے 9 نمبر حمام، 9 نمبر کو بہت کم جانتے ہیں، زیادہ جو پہچان ہے ابو جہل ہے، یعنی کہ ابو جہل کا جہاں پہ گھر تھا۔ ابو جہل حمام مروہ پہاڑی کے بالکل سامنے ہے، اور اس جانب 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور اس طرف کلاک ٹاور، اسی جانب صفا پہاڑی ہے۔ اور یہ جو حائسبان ہے زیادہ جا رہے ہیں سیدھے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب، جو کلاک ٹاور کے بالکل سامنے ہے۔ جو حائسبان احرام میں وہ جائیں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے، اور جو حائسبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں وہ جائیں گے جو 3 نمبر حمام ہے اس کے رائٹ سائڈ سے سیدھا راستہ اوپر جا رہا ہے وہاں سے، یعنی کہ جو 3 نمبر گیٹ ہے وہاں سے۔ اور کچھ حائسبان یہاں سے جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ، یعنی جو صفا مروہ والی بلڈنگ ہے، کیونکہ اس کے سیکنڈ فلور سے ہوتے ہوئے جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف، جو کپڑوں میں طواف کرنے والے سیکنڈ فلور پر۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے نمازی حضرات نماز مغرب کا ویٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ چائے، کھجوریں اور ساتھ میں دہی، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ تقسیم ہوتی ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ ماشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے بھی کافی کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ زیادہ یہاں پہ انتظامات جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ویل چیئر فری چاہیے تو وہ یہ جگہ ہے، یہاں سامنے لکھا ہوا ہے فری ویل چیئر پک اپ پوائنٹ، اور اس کی نشاندہی اس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور یہ جو کافی زیادہ آپ کو کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں اس بلڈنگ کے نیچے یہاں پہ۔ اور یہ کس راستے کے قریب ہے؟ جو حائسبان محبت جن پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں یا جو حرم روڈ کی جانب سے آتے ہیں۔ اس طرح کی سکرینیں جو حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر کافی زیادہ ہیں، اور ان سے حاجی صاحبان کافی زیادہ معلومات لے سکتے ہیں۔ پورے حرم کا نقشہ ہے،
اور جو حرم شریف کی طرف رستے آتے ہیں، ابراہیم خلیل روڈ ہو، آزاد روڈ ہو، ہجرا روڈ ہو، حرم روڈ ہو، جبل کعبہ والی سائڈ ہو، اور جتنے بھی خانہ کعبہ شریف طرف گیٹ انٹر ہوتے ہیں بڑے یا چھوٹے، سب اس کے اوپر موجود ہیں، اور یہ بھی حاجیوں کے لیے کافی بڑی سہولت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے لوہے کا کولر، زمزم تازہ اور ٹھنڈا، اور یہاں سے آپ بھر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ تعداد جو حاجیوں کی وہ پانی بھر کے یعنی کہ زمزم بھر کے واپس لے کے جائیں گے اپنے روموں کی جانب۔ جتنے بڑے یہ کولر پڑے ہوئے ہیں حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر، آپ یہاں سے ایزیلی جتنا چاہیں مرضی زمزم بھر کے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے کولر ہیں وہاں سے پی سکتے ہیں جتنا مرضی چاہیں، لیکن بھر کے لے کے جانا منع ہے، یعنی کہ وہاں سے بھرنا زمزم منع ہے۔ یہ ابو جہل حمام ہے، 9 نمبر حمام، اس کو ابو جہل حمام بولتے ہیں۔ یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا، اور اس جانب یہ جو پیچھے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے مکتب المکہ مکرمہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ یہ وہ مقام ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی یہ زیارت ہے۔ یہاں پہ آقا دو جہاں اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں، یعنی کہ یہ وہی جگہ ہے سیم جہاں پہ پیارے محبوب تشریف لائے دنیا پہ۔ اور اس کے رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ کچھ چیزیں گم ہوتی ہیں جو حاجیوں کی یہاں سے ملتی ہیں، یہاں پہ جمع کروا دی جاتی ہیں، 80% مل جاتی ہیں۔ اور جن حاجیوں کے پاس بیگ ہوتے ہیں بڑے یا کوئی بڑے شاپر، وہ یہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، لیگی اسٹوریج سینٹر۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مقام، ماشاءاللہ اس ٹائم رونقیں حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر، رستوں کے اوپر، خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ ہر طرف ماشاءاللہ حاجیوں کے مہمان لاکھوں کی تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہوئے، اور یہاں پہ ایسبان بیٹھے ہوئے نمازی حضرات ابو جہل حمام کے سامنے قالین لگا دیے گئے، مرد حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاءاللہ موسم بالکل چینج ہو گیا ہے، یعنی دن کو اتنی گرم ہوا چل رہی تھی، اور یہاں کا جو نارمل ٹمپریچر تھا یعنی کہ ہائیسٹ یہاں کا وہ 43 تھا، اور اس ٹائم اس طرح جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی نہیں ہے اس طرح کا موسم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔